اس ظالم ابن زیاد نے ڈھول بجانے کا حکم دیا۔ وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نقارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں، آج ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضرات گرامی، اب یہ قافلہ اندر آ رہا ہے۔ دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے، سینہ کوٹتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے سینے کیوں کوٹ رہے ہو؟ تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بلایا، تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھ کر کے خط میں بھیجی تھی، تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے خط بھیج کر کے بلایا۔ جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا، تم نے یہ صلہ دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے 6 ماہ کی اصغر کو بھی شہید کروا دیا۔ ظالم تم ہی نے یزید کی مدد کی، ظالم تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا، اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو، خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو، خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو۔ حضرات گرامی، یہ بد دعا لگی ہوئی ہے حضرت زینب کی۔ یہ ظالم ڈھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے، ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے، میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا آئے ہیں۔ میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو۔ حضرات گرامی، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں، نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا، حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا، وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، بولے ظالم چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں، ان سے چھڑی ہٹا لے۔ اس ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دربار میں میری بے عزتی کی ہے، اس کا صلہ میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں قتل کرا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، میرے بڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے، میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے، لیکن نبی کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا۔ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کی مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو نے میرا بڑھاپے کا تو لحاظ کیا لیکن نبی کے نواسے ہونے کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں۔ مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں۔